تو کچھ علماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنانے پہ دھیان دیں۔ بالکل، دیکھیے آج دنیا کے اندر تعلیم کے تعلق سے بیداری دنیا میں اب آئی ہے۔ دنیا کے اندر بیداری 5-10 سالوں یا 20 سال کے اندر میں آئی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450-1500 سال قبل فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ قیدی جو ہے ایک جنگ کے موقع پر پیش کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم فدیہ دو اور آزادی حاصل کرو۔ اس میں سے 2 ایسے غریب قیدی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا تم کچھ پڑھنا لکھنا جانتے ہو؟ تو اس میں سے ایک قیدی نے کہا کہ ہاں یا محمد میں عریانی زبان جانتا ہوں، دوسرے نے کہا میں سریانی زبان جانتا ہوں۔ میرے آقا نے صحابہ اکرام کو بلایا، کہا 10 صحابہ اس سے عریانی زبان سیکھو، 10 صحابہ اس سے سریانی زبان سیکھو، انہیں تم زبان سکھا دو اور آزادی حاصل کرو۔ یعنی جس دور کے اندر تعلیم کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اس دور کے اندر میرے آقا نے جو ہے تعلیم کی اہمیت اور تعلیم کی اجرت جو ہے قوم کو سمجھائی کہ جب تعلیم انسان کے اندر ہوتی ہے تو دین و دنیا دونوں جہاں میں بندہ سرخروئی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دین کی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، ہمیں اپنے اداروں کی سخت ضرورت ہے۔ بے حمدِ تبارک تعالیٰ ہمارے علماء اکرام نے بے شمار محنتیں کی، بہت سارے مدارس چل رہے ہیں، اور ہمارے شہر کی عظیم درسگاہ الجامعۃ الرضویہ، یہ خوشی کی بات ہے آپ کو بتلا رہا ہوں، الجامعۃ الرضویہ میں CBSE پیٹرن سے بچوں کے لیے 12 تک کے مکمل یعنی دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام ہمارے ادارے میں ہو چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے شہر کے اندر اپنی بچیوں کے لیے اسکول قائم کریں اور ملی طور پہ قائم کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ پروفیشنلی طور پہ کہ میں نے ایک اسکول قائم کر لیا وہ میرا بزنس کا ذریعہ ہے، جی نہیں۔ اور آپ دیکھیے کاشف بھائی، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ نہ جانے کس نشے میں یا کس خمار میں جی رہے ہیں یا کس بدحواسی کے عالم میں جی رہے ہیں۔ تقریباً جو ہے 20 سال کا ایک زمانہ ہو گیا، مجھے ناگپور شہر میں خود 22 سال ہو گئے۔ 20 سال کے زمانے میں نے جو ہے کوئی ایک بھی اسکول ملی اور قومی سطح پر شروع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ناگپور شہر کے جتنے بھی اردو میڈیم کے اسکول ہیں، یہ سب ان کی تاریخ دیکھو گے تو کوئی 30 سال پرانا ہوگا، کوئی 40 سال پرانا ہوگا، کوئی 50 سال اور کوئی 60 سال، کوئی 70 سال پرانا ہوگا۔ تو جتنے بھی اردو میڈیم کے اسکول ہیں یہ سب یعنی سن 2000 کہ پہلے قائم کیے گئے ہیں۔ لیکن آج کیا ہماری پاپولیشن نہیں بڑھی؟ ارے بھائی، یہ اسکول اس دور کی پاپولیشن کے اعتبار سے تھے، ابھی ہماری پاپولیشن بڑھ گئی ہے تو ہماری ذمہ داری اسکول بڑھانے کی بھی بڑھ گئی ہے۔ تو قوم کو چاہیے کہ وہ اس سمت میں سوچے کہ اگر کوئی صاحب خیر حضرات ہوں تو کوئی زمین وقف کر دے، دیگر لوگ محلے کے لوگ کھڑے ہو کر ملی طور پر جو لوگ قومی درد رکھتے ہیں، امانت و دیانت کے ساتھ میں وہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو آگے بڑھ کر جو ہے اسکول قائم کرنا چاہیے، تاکہ ہماری بچی ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے کلچر میں رہے گی تو اس کے اندر غیر کا تصور نہیں آئے گا۔ یہ جو معاملات جو پیش ہمارے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ گھر میں دین ملا، نہ درسگاہ میں دین ملا، نہ اسکول میں، نہ کسی دوست و سہیلی کے ذریعے سے دین ملا۔ صرف اس کے مسلمان ہونے کے لیے اتنی آئیڈینٹی کافی ہے کہ وہ عبد الرحمن کی بیٹی ہے اور سکینہ اس کا نام ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس بندی سے پوچھ لیجئے کہ اس کے علاوہ اسلام کے تعلق سے کیا جانتی ہے۔ جو لوگ آپ بھگوال اور ٹریپ کی بات کر رہے ہیں، تو جن لوگوں نے شادی کیا ان سے پوچھ لیجئے اسلام کیا ہے۔ ان کو ایک بھی نہ اسلامی قوانین معلوم ہے، نہ اسلامی اصول معلوم ہے، نہ اسلامی تہذیب معلوم ہے، بس دنیا میں یوں ہی آئے اور دنیا کے لیے جیے اور چلے گئے۔ تو ایسی زندگی کوئی مطلب کی نہیں۔ تو اپنی قوم کے سرمایہ داروں سے، اپنی قوم کے ذمہ داروں سے میں یہی عرض کروں گا کہ صرف میں ناگپور شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر شہر کے اندر کم و بیش میں نے آپ کو جو اسکول کے قیام کا جو بتلایا، تو تقریباً کم و بیش ہر شہر، ہر علاقہ، ہر صوبہ اور ہر اسٹیٹ کا یہی حال ہے کہ ملی طور پر جو اسکول قائم ہوئے وہ آج سے تقریباً 2000
کہ پہلے قائم ہوئے، 2000 کے بعد سے ملی سطح پر جو ہے ہم نے اسکول کا قیام چھوڑ دیا، جس کا جو نتیجہ ہے کہ ابھی تو صرف 20 سال ہوئے ہیں تو انجام اتنا خطرناک ہے۔ اگر اس سمت میں اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو انجام اور بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس لیے ہمارے اسکول ہونا، ہمارا جونیئر کم از کم جونیئر کالج ہونا، اس لیے کہ بچے کی جو ہے عمر جو ہوتی ہے کلچر کو ایکسیپٹ کرنے کی، ٹریڈیشن کو ایکسیپٹ کرنے کی، وہ عمر تقریباً 10-12 سال سے شروع ہوتی ہے۔ تو کم از کم بچہ اس درمیان ہمارے اپنے اسکول میں، جس کے اندر اسلامی تہذیب ہو، اسلامی کلچر ہو، اسلامی تمدن ہو، اسلامی ٹریڈیشن ہو اور اسلامی ماحول ہو، تاکہ اس کو دینیات کی بھی تعلیم ملے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ رب کی ذات سے امید ہے کہ پھر یہ بچے جو ہے قوم کی تباہی کا ذریعہ نہیں بنیں گے، بلکہ قوم کے مستقبل کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔